کس کی غفلت ہے کہ پہلے بے نقاب نہیں ہوئے؟ پہلے تو یہ بتائیے مختصراً۔ یس، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج اگر میں یہ شکوہ کروں کہ انصاف دینے والے ادارے جو ہیں 1 سال کے اندر ریاست کو انصاف نہیں دے سکے، تو دوسری جانب میری شکایت تو اصل یہ ہے کہ آپ کے انویسٹیگیٹ ادارے جو ہیں جنہوں نے 9-10 مئی کے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے وہ چیزیں پبلک کیوں نہیں کی؟ یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ سہولت کار یہ تھا، ماسٹر مائنڈ یہ تھا؟ کیوں نہیں کیا ہوگا؟ پوچھ رہی ہوں، ایویڈنس نہیں تھا مکمل طور پہ یا کوئی اور پلاننگ تھی؟ کیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف بالکل صحیح آپ نے سوال کیا کہ پلاننگ کیا تھی، منصوبہ بندی کیا تھی طاقتور حلقوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا یا جس کسی کا یہ مشورہ چل گیا یا جس کسی کے دباؤ میں یہ فیصلہ نہ ہو سکا، ان کے ناموں کو پبلک کرنے والا اور جن کے کہنے پہ آج تک جوڈیشل کمیشن 2014 کا نہ بن سکا، پی ٹی وی پر حملے کا یا جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں تھی، فیض آباد ایک سیکنڈ فیض آباد دھرنے پہ تو ججمنٹ آ گئی تھی، اس پہ عمل نہیں کسی نے کیا، تو وہ قصور نہ مہر بخاری کا ہے نہ میرا قصور ہے، پھر وہ قصور تو ان کا ہے جو آج شکایت کر رہے ہیں۔ اور یہی باتیں ہم کیا کرتے تھے پہلے بھی۔ دیکھیں 2014 سے 18 تک جس کی حکومت تھی، آپ دیکھتے آئے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والا پرائم منسٹر 2/3 اکثریت رکھنے والا پرائم منسٹر مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا یہ کہہ کر کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تو پھر وہ کتنا با اختیار ہوگا اس کا اندازہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ سر اگر وہ جتنا با اختیار تھا اندازہ لگا لیں تو آج والا جتنا با اختیار ہے، توبہ توبہ توبہ، سر ادھر نہ جائیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جاوید یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، بالکل یہ بھی آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، بات یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ 2/3 اکثریت رکھنے والا جتنا با اختیار تھا وہ سب نے دیکھا، اور اس پہ آج کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے۔ جب ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اداروں کے خلاف یہ بولتے ہیں، پھر غداری کے مقدمے ہمارے پہ بنتے تھے۔ ٹھیک ہے سر، وہ ایک اور اہم ترین بات بتائیے، ایک آئیڈیل دنیا، ایک آئیڈیل پاکستان میں جدھر عدالتیں آزاد ہوں، جدھر ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں کام کر رہا ہو، پارلیمنٹ جو ہے سب سے تگڑی ہو، خود مختار ہو، ایک آئیڈیل ملک کے اندر جدھر قانون اور آئین کا راج ہو، ادھر 9 میں کرنے والا ماسٹر مائنڈ جس کو آپ اخذ کر چکے ہیں کہ عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے، ایک آئیڈیل ورلڈ میں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ دیگر ریاستوں میں جو کچھ ہوتا ہے، امریکہ میں کیا ہوا تھا، دیگر ممالک میں کیا ہوا تھا جنہوں نے حملہ پارلیمنٹ پہ کیا تھا، اور ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ مگر ہمارے ہاں 1 سال 14 18 سال سزائیں ہوئی، اور ہمارے تو دفاعی ادارے پہ حملہ ہوا ہے بھائی۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ مقبول ہے؟ آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ مسلح جتھے ہیں؟ آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ غیر ملکی قوتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں؟ سوال سر، آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گی کہ اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ واضح کر دیا آپ نے اپنا موقف۔ آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ اس پورے سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو تصور کیا، پھر 8 فروری کو جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا، اور اب آگے بھی جو ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل ریوائیو ہو جائے گا آپ کی جماعت کا؟ دیکھیں، ہم کبھی بھی بینیفیشری نہیں تھے 9-10 مئی کے۔ ہمارے ساتھ وہ نہ ہوتا 9-10 مئی تو آج 8 فروری کا سینیریو چینج ہوتا۔ ہمارے ساتھ 18 ماہ کی حکومت بنوانے کی جو مینجمنٹ ہوئی وہ بھی ایک سازش تھی، اور اس سازش میں ہم نے پاکستان کی محبت میں خود کو پیش کر دیا۔ کس نے سازش کی تھی آپ کو؟ کس نے ہاتھ مروڑ کے حکومت بنوائی تھی؟ ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہو رہی ہے، مجھے تو تجسس ہو جاتا ہے ایک دم۔ کس نے سازش کی؟ میری ایک سیکنڈ میں یہ کہتا ہوں کہ 8 فروری کو بھی جو مینجمنٹ کی گئی، اگر ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی تو ہمیں کیوں کہا گیا حکومت بنانے کے لیے؟ ہم نے تو انکار کیا تھا، اور پھر دیگر جماعتوں نے کیوں نہ حکومت بنائی؟ انہوں نے کیوں ہاتھ کھڑے کیے جن کو اکثریت بھی آپ کہتے ہیں کہ مل گئی 8 فروری کو؟ سر مجھے واقعی آپ بہت معصوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں سر۔ آپ لوگوں کو نہ آپ کا 2/3 کا وزیر اعظم تگڑا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو زبردستی حکومتیں بھی بنوا دی جاتی ہیں، زبردستی کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے سر، مگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جب سے ہم نے چھوڑا ہے
تب سے عمران خان نے اپنا لیا اور اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے. ووٹ کو عزت دے رہے ہیں آپ لوگ آج کل؟ یہ بھی جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ بڑے مظلوم ہیں کہ آپ کے کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں، واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ 6 سال بعد ہمارے کیس ختم ہوتے ہیں، بناتے بھی وہ خود ہیں اور 6 سال بعد ختم کرتے ہیں. مگر یہاں تو بھائی ایک دن دہاڑے ڈاکہ ڈلا ہے، دن دہاڑے دہشت گردی ہوئی ہے، اس کا سال ہونے کو ہے، آپ سزا نہیں دے سکے. اور پھر میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں جو آج کل یہ بیان دے رہا ہے، جو کبھی کاف لیگ اور کبھی نون لیگ اور آج کل مشاہد حسین سید کی جان کے پیچھے پڑ گئے. آپ کی تو اپنی صفوں کے اندر اور بڑے مسئلے ہیں، چھوڑ دیں مشاہد حسین سید کا پیچھا. مجھے یہ بتا دیجئے. نہیں وہ بات کہہ رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو کوئی لینے آئے گا. ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. انتخابات جو دوسری بھاری طاقتور جو ریاست ہے اس کے انتخابات جب ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی آئے گا اور وہ لے جائے گا. تو پھر مجھے یہ بتا دے نا کہ پاکستان کا آئین قانون ادارے نام کی کوئی چیز رہ جائے گی. وہ تاریخ کو رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا سر، وہ پتہ نہیں تب میاں صاحب کا کیا نمبر تھا، قیدی نمبر کیا تھے، مگر وہ گیا جہاز جدہ، وہ گیا جہاز لنڈن، بہت کچھ پس پردہ ہوتا رہا. وہ کیسے گیا؟ انٹرنیشنل ہم نے 9-10 میں کیا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی ہم نے 9-10 میں کیا تھا. You cannot compare apples and oranges. For the love of God ہر چیز کا سوال 9-10 میں پہ نہ جائیں. 9-10 میں پہ نہ جائیں ہر چیز میں نے کے تیارہ ہائی جیک کیا. میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں سر، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہائی جیکنگ کا فیصلہ غلط تھا. یہ ایک انلیمیٹڈ شو نہیں ہے، میرے پلیز ایشو کے اوپر رہی ہے. میں اسی کیس میں باہر گیا تھا. ٹھیک ہے، میں جدہ اسی کیس میں گیا تھا. سر میں نے کہا آپ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے ہمیشہ. پاور ٹاکس ٹو پاور، فضل الرحمان کا دھرنا، پھر فضل الرحمان کا آپ کا شکریہ مہربان. ہاں چلیں، میں تو اس لیے پہلے ڈسکلیمر دے دیا نا جاوید لطیف صاحب کہ آپ لوگ واقعی آپ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے سر، اور پھر حکومت میں بھی زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے. ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے آخری بات بتائیے گا. اور یہ جی